السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہاں سے 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں کمپیریزن کیا گیا تھا جیوز اور مشرکین ایک طرف اور ان کے مقابلے میں نصارہ دوسری طرف۔ تو بتایا گیا کہ جیوز اور مشرکین کی نسبت یہ جو نصارہ ہیں، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو راہب ہیں، وہ متکبر نہیں ہوتے، غرور فخر تکبر نہیں کرتے۔ یہ چیز پچھلی آیت میں بتائی گئی۔ تو یہ جو مومنین ہیں ان کے ساتھ زیادہ جیوز کی نسبت یا مشرکین کی نسبت یہ زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ چیز پیچھے بتائی گئی۔ اب اس آیت کے اندر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، مزید نصارہ کے متعلق بات کر رہا ہے، ان کی قلبی کیفیت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ پیچھے جو کہا گیا نا کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو قوم تکبر میں مبتلا ہوتی ہے وہ رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ تکبر میں جو قوم بھی مبتلا ہوتی ہے اس کو کچھ صحیح بات سمجھ نہیں آ سکتی، وہ اپنے تکبر میں ہوتی ہے، تو کسی نصیحت کا، کسی اچھی بات کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان عاجزی پسند ہو، انکسار پسند ہو، انکساری کے ساتھ رہ رہا ہو، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کوئی چیز کو سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو تو اس کو سمجھ بھی آ جاتی۔ غرور اور تکبر میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، اس میں پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، انسان اپنے تکبر میں ہوتا ہے تو کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ اس لیے قرآن کریم نے اس کی نشاندہی کی۔ اب اگلی آیت میں اسی کو لے کر آگے بیان ہو رہا ہے۔ الفاظ ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 83، کیا یہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا، اور اے رسول جب وہ حق پرست نصارہ سنتے ہیں، یعنی جو حق پر آنے والے نصارہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، سب کی نہیں بات ہو رہی۔ ظاہر ہے ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر قوم میں باطل پر بھی لوگ ہوتے ہیں اور حق پر بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان نصارہ کی بات ہو رہی ہے جو حق پرست ہیں، اس لیے میں نے بریکٹ میں حق پرست نصارہ دیا ہوا ہے۔ خطاب رسول سے ہے کہ اے رسول جب وہ حق پرست نصارہ سنتے ہیں، سامعو سننا، جب وہ سنتے ہیں کیا سنتے ہیں؟ کہتا ہے ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، جب وہ اسے سنتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے جو حق پرست نصارہ ہوتے ہیں۔ اب ان کی کیفیت بتا رہا ہے، کہتا ہے رسول سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ترا اعینہم، تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ جو حق پرست نصارہ ہوتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ تفیض من الدمع، وہ آنسوؤں سے بہتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نصارہ کی بات ہو رہی ہے، مذہب میں تو انتہائی نفرت دلائی جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ دیکھیں قرآن کریم کا اعجاز کہ وہ نفرت نہیں دلاتا کسی بھی قوم کے خلاف۔ اگر اس قوم کی کوئی بری بات ہے تو اصولی اور قانونی طور پر بیان کرتا ہے، لیکن نفرت نہیں دلاتا، کیونکہ انسانیت کے ساتھ نفرت کرنا یا نفرت یا بغض رکھنا قرآن کریم اس کو سختی سے کنڈیم کرتا ہے۔ اور مذہب کی تو بنیادی نشانی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف، بلکہ وہ فرقے مسلم بھی ہوں، کیونکہ مسلم کے بہت سارے فرقے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بڑا متنفر کر دیتے ہیں، بڑی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔
نفرت کی آگ بھر دیتے ہیں ان کے دل و دماغ میں۔ تو پھر سوچیں وہ جن کو وہ سارے مل کے غیر مسلم کہہ رہے ہوتے ہیں، سارے مسلم فرقے مل کر جن کو غیر مسلم کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف وہ کس قدر نفرت نہیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں عیسائیوں کو، ہندوؤں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے معبد خانے جلا دیے جاتے ہیں، توڑ دیے جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن کریم کسی بھی صورت میں اس روش کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ غلط روش ہے، قرآن کریم کنڈیم کرتا ہے۔ بلکہ جب وہ معبد خانوں کی حفاظت کی بات آتی ہے تو پہلے وہ غیر مسلم کے جو معبد خانے ہیں کہتا ہے ان کی حفاظت، پہلے تو ان کی حفاظت کرو نا۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی، اس کے اوپر آنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے دلوں سے نفرت ختم کر کے محبت پیدا کرنی ہے تو پھر قرآن کی تعلیم پر آنا ہوگا، مذہبی کتابیں، مذہبی عقائد کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر دنیا میں امن اور سکون ہوگا۔ ورنہ ہر فرقے کا مذہبی پیشوا دوسرے فرقوں کے خلاف آپ کو لڑائے گا، قتل کرائے گا، نفرت پیدا کرے گا، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا۔ تو کہتا ہے کہ رسول تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہے کہ وہ آنسوؤں سے بہتی ہیں جب وہ تیری طرف نازل کیے گئے قرآن کو سنتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہیں۔ اور آگے کہتا ہے مما عرفوا من الحق کی، کہتا ہے کہ یہ آنسوؤں سے کیوں بہتی ہیں؟ اب یہاں پر اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا جو انداز اسلوب ہے یہ اتنا زبردست ہے کہ یہ سخت سے سخت دل کو بھی رقیق کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، ایک رقت طاری کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن کے الفاظ سمجھ آ رہے ہوں، عربی کے یہ الفاظ سمجھ آ رہے ہوں، ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، تو یہ یقینی بات ہے کہ جب آپ قرآن کو خود پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کے دل کے اوپر ایک رقت طاری ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور یہ ایمان کی علامت۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ یہ چیز ان کے ایمان کی علامت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور جن کے دل سخت ہیں، جو اپنے غرور، فخر اور تکبر میں غرق ہیں، وہ ان کو جتنا مرضی آپ قرآن کی آیات سنائیں، وہ اول تو سنیں گی نہیں، اگر سنیں گے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کے دل ذرا بھی نرم نہیں ہوں گے، چٹانوں کی طرح سخت۔ بلکہ قرآن تو بولتا ہے کہ پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں جب مسلسل ان کے اوپر پانی پڑتا رہتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں۔ یہ اس قدر سخت دل ہیں کہ ذرا بھی نرم نہیں ہوتے۔ تو پناہ مانگنی چاہیے ایسی سختی سے، دلوں کے اندر ایسی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو تو دیکھتا ہے وہ آنسوؤں سے بہتی ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آج بھی یہ جیسے ابھی ریسنٹلی قرآن کو جلایا گیا، کبھی سوچیں کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن کے اندر کس آیت میں کیا کہا گیا ہے۔ ہم تفسیروں کو قرآن سمجھ رہے ہیں، ہم تراجم کو قرآن سمجھ رہے ہیں، اور اس میں نفرت دلائی گئی ہے کہ کافروں کے پور پور کے اوپر مارو، ان کو جہاں تم پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یعنی قرآن کی جو آیات ہیں ان کو ان کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر جو تراجم کیے گئے ہیں، جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، پہلے تو تفسیریں لکھی گئی، پھر تراجم لکھے گئے، تو ان کے اندر کفار کے خلاف اس قدر نفرت کا بیج بویا گیا ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ ظاہر مشتعل ہو جاتا ہے ان تفاسیر کو پڑھ کر۔ وہ قرآن کو نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس کو کیا پتہ کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو
وہ اس کی تفسیر کو پڑھ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ انگلش میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، یا کسی فرینچ لینگویج میں ہو، یا کسی جرمن لینگویج میں ہو، تو وہ اس تفسیر کو پڑھ کر متنفر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو نظر آتش کرے یا اس کے خلاف کوئی توہین آمیز بات کرے۔ تو بیسیکلی اس کے ذمہ دار بھی ہمارے مذہب پرست علماء ہیں، مشائخ ہیں، جنہوں نے اس طرح کی نفرت انگیز تفاسیر مرتب کی۔ اب بات تو بڑی دور چلی جائے گی، ہم اصل چیز سے ہٹ جائیں گے، ہم یہ چیزیں کرتے نہیں۔ ہماری تفاسیر جو ہے بڑی مشہور، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی بلندی پر ہیں یہ تفسیریں، اور ان کے جو مفسرین ہیں وہ ہماری نظروں میں ایسے ہے جیسے ان سے بڑا کوئی پارسا، بڑا کوئی عالم نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ان کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ پڑھ نہیں سکتے، وہ بے شک غیر مسلم لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے، ہم مسلم ہو کر بھی ان کو نہیں پڑھ سکتے، اتنا نفرت انگیز ہے۔ یہاں تک، اور پھر مذاق خیز بھی ہے کہ وہ جو جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ کون ہوں گی؟ وہ کفار کی جو نوخیز یا یوں کہہ لیں نابالغ بچیاں ہوں گی نا، وہ حور بنا کر مسلمانوں کو دی جائیں گی، مسلم کو دی جائیں گی۔ اندازہ لگائیں، یہ تو میں بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی بہت آگے لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح جو جہادی آیات ہیں جو بنائی گئی ہیں، ان کی تفاسیر، ان کے تراجم جس طرح سے وہ وضع کیے گئے ہیں کفار کے خلاف مسلم کے دلوں میں نفرت بھرنے کے لیے، تو جب اس طرح کی آیات کو وہ پڑھتے ہیں تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، وہ ہندو ہوں یا وہ کرسچنز ہوں یا کوئی ہوں، یا جن کا کوئی دائریہ بھی ہو، وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا، ایتھیسٹ بھی آ جائیں گے۔ تو اس طرح کی وہ تفاسیر یا تراجم پڑھ کے وہ متنفر ہوتے ہیں، اور آخری درجے پر وہ نفرت انگیزی کے آخری درجے تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار بھی ہمارے مذہبی علماء، مشائخ، ہمارے مفسرین اور محدثین ہیں، جنہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں، اس طرح کا نفرت انگیز مواد لکھا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں ہے۔ تو آج یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے علاج نہیں ہوگا۔ تشخیص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے کاروبار بند کریں گے، ہڑتال کریں گے، اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں گے، جلائیں گے، گھراؤ کریں گے، جلاؤ، گھراؤ اور آگ لگانا، گاڑیوں کے شیشے توڑنا، اپنے بازاروں کو لوٹنا، یہ کریں گے، لیکن تشخیص نہیں کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ایسا ہونے کی ایک مین ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے۔ تو اس طرح کا جو مواد ہے ہمارا جو تفسیری یا ترجمے کا، وہ باعث بن رہا ہے نفرت انگیزی کا۔ تو کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور آگے پھر ان کی بات، ان کا قول بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں، کون؟ نصارہ۔ وہ کہتے ہیں کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ رب کا مطلب ہوتا ہے نشو نما دینے والا، اے ہمارے رب، اے ہمارے نشو نما دینے والے۔ آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور آیت کا اختتام کہتا ہے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، پس تو ہمیں لکھ لے حق کے نگہبانوں، نگرانوں کے ساتھ۔ یہ شاہدین، شاہد کی جمع ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نگہبان یا نگران۔ پس تو ہمیں لکھ لے حق کے نگہبانوں یا نگرانوں کے ساتھ، تو ہمارا معاملہ پھر تو ان کے ساتھ کر۔ بڑی خوبصورت اس آیت کا جو تھیم ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ دلوں کے اندر ہر فرقہ، ہر جتنے بھی یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، تو یہ جو نفرت انگیزی ہے، اس کا جو جذبہ، اس کی جو چنگاری ہمارے دلوں میں پیدا کی گئی ہے، یہ ختم ہو جائے، یہ بجھ جائے، اگر اس آیت کی ہمیں سمجھ آ جائے تو۔
سارے قرآن کی کوئی بھی آیت دیکھ لیں، لیکن میں موقع اور مناسبت سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک ہی آیت کو اگر آپ سمجھ لیں تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم کتنی توازن پر مبنی تعلیم دیتا ہے، عدل و انصاف پر مبنی، توازن پر مبنی، حسن سلوک پر مبنی تعلیم دیتا ہے، انصاف پر مبنی تعلیم دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔